الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آج 21 رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو امام الاولیاء، امام الاصفیاء، امام الاتقیاء، امام الزہداء، سید الاولیاء، تاجدار حلقہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس سلسلہ میں مختصر وقت میں آپ کی سیرت کے عظیم پہلوؤں میں سے دو چار باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے، تاکہ آپ کے ذکر کرنے والوں میں، آپ کی تعریف کرنے والوں میں، آپ کی اس ذکر کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام علی ہے رضی اللہ عنہ، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ عرب کے اندر دستور تھا کہ جو بڑا بیٹا یا بیٹی ہوتے اس کے نام سے اپنی کنیت رکھتے یا کسی وصف خاص کی وجہ سے۔ ابو الحسن اس لیے کہ جناب حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، اور ابو تراب اس لیے اس کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ ملتی ہے کہ ایک دن جناب ملکہ کونین کے ساتھ کسی بات پہ آپ کی ناراضگی ہوئی، آپ مسجد کے فرش پہ آ کر لیٹ گئے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت علی مٹی پہ فرش پہ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو تراب اٹھ، تو آپ کی زبان نبوت سے وہ نکلے ہوئے الفاظ اتنے مشہور ہوئے کہ آپ کی کنیت ہی ابو تراب بن گئی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ایک غزوہ سے واپسی کے اوپر جب جہاں دوسروں نے آرام کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا پوچھا تو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ایک درخت کے نیچے مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو تراب اٹھ، اے مٹی کے باپ تو اٹھ۔ تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، جن کی پرورش حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ہوئی۔ اور پھر علم کا کس علمی درسگاہ میں پڑھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے سکھانے والے، علی سیکھنے والے۔ ادب بھی وہیں پہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب پاک ہجرت کی رات ہوتی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی اس بستر پہ لیٹ جا، صبح کفار کو امانتیں واپس کر کے پیچھے سے مل جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ فرمانے لگے ایک رات ہی آرام سے سویا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگے جب میرے نبی نے کہہ دیا تھا نا تو پیچھے سے آ کے ملے گا، تو میں موت سے بے خوف ہو کر سویا کہ آج مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر ہو تب، غزوہ احد ہو تب، غزوہ خیبر ہو تب، غزوہ خندق ہو تب، ان میں پیش تھے۔ غزوہ خندق کے اندر عمر بن عبد ود ایک کفار کا بہت بڑا پہلوان تھا، جو سینکڑوں کے مقابلے میں ایک مانا جاتا تھا۔ اس نے خندق کراس کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ٹاکرا ہو گیا۔ کہنے لگا علی سائڈ پہ ہو جا، تیرے باپ کے اور میرے بڑے اچھے مراسم ہیں، لہٰذا میں تجھے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اپنے مراسم اپنے پاس رکھ، ہم اپنے تعلقات کی خاطر جیتے مرتے نہیں، ہم تو مصطفیٰ کی نسبت کی خاطر مرتے ہیں۔ عمر بن عبد ود کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا بہت بڑا پہلوان، اس جوان نے مجھے یہ کیا بات کر دی ہے۔ اس نے جب وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے وار سے اس کا قلعہ کما کر دیا، واصل جہنم کیا، اور کفار پہ ایسے ہیبت طاری ہو گئی کہ جس کس مقابلے میں 100 مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اسے تو محمد کے ایک شیر نے ہی قتل کر دیا۔ دیگر آپ کے
حالات زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ کے حالات زندگی کا ایک ایک روشن ستارہ، سبحان اللہ، آپ کی علمی میدان ہو تب، آپ کے زہد کا میدان ہو تب، آپ کے تقوی کا میدان ہو تب، آپ کی ریاضت کا میدان ہو تب، آپ کا خاندانی میدان ہو تب، آپ کی اولاد کو دیکھا جائے تب، آپ کے شہزادوں کو دیکھا جائے تب، آپ کی ملکہ کونین کو دیکھا جائے تب، آپ کا رہنا سہنا چلنا بیٹھنا اٹھنا، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مشورہ کرتے، اور کئی مواقع پہ فرمایا اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے، اتنا پیار تھا، اور ان صحابہ کا اور علی کا آپس میں محبت کا رشتہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی، ابو حضور میں دیکھتی ہوں کہ آپ اکثر علی کے چہرے کی طرف بڑا غور سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے فرمایا، بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے، ان کی زندگی کے دیگر کارناموں کے ساتھ شہادت کا معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ جناب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دو گروہ بنے۔ ایک گروہ جو ہے وہ قصاص کا تقاضا کرتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے، جو قاتلان عثمان ہیں ان سے بدلہ لیا جائے۔ اور دوسرا گروہ جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے تھے کہ عثمان کا درد مجھے بھی ہے، لیکن جب تک قاتلین تک نہ پہنچا جائے اور وقت کے ساتھ ساتھ پہنچا جائے، وہیں پہ آ کر منافقین درمیان میں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور یہ معاملات خاصا تاریخی لمبا ہے، تو اس میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مقرر کیے ہوئے گورنر جو تھے انہیں معزول کیا، اور انہیں معزول کرنے کے بعد جب نئی گورنری شروع کی تو وہ ایک نیا جناب درمیان میں سسٹم بن گیا کہ جناب مجھے کرسی سے کیوں ہٹایا گیا، جیسے ہم اپنے موجودہ سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں کہ جو ہی کرسی چھوٹتی جاتی ہے ایسی چنگاری ہے کہ اس کے اندر غریب کا سارا درد اکٹھا ہو کے آ جاتا ہے، اور جو ہی کرسی پہ براجمان ہو جاتے ہیں صاحبان پھر سارے درد ختم ہو گئے۔ تو خیر یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو منافقین نے، یہودیوں نے، ان بدبختوں نے پلاننگ بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا۔ ابن ملجم بدبخت جو ہے 17 رمضان المبارک کو یہ 3 شخصوں کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت ایٹ اے ٹائم، تو جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے، باقی دونوں ہلکے زخم آنے کے بعد جو ہے بچ گئے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں تھے۔ کس میں؟ ہاں، جس کے نماز ان کے فدائی نزدیک بھی نہیں آتے، نماز کی حالت میں تھے، اور وہ نماز علی کی نماز کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی پنڈلی میں تیر پیوست ہو گیا، کتابوں میں آتا ہے، نکل نہیں رہا تھا، جب آپ نماز میں کھڑے تیر نکال لیا گیا، جب بعد میں دیکھا تو خون بہ رہا ہے، پوچھا یہ کس کا؟ حضور وہ تیر نکل گیا ہے۔ فرمایا واللہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں کہ تیر نکلا ہے یا نہیں، یعنی اتنے انہماک اور لگاؤ کے ساتھ نماز میں ہوتے تھے۔ تو آپ حالت نماز میں ابن ملجم بدبخت نے حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے بعد جو ہے اسے پکڑ لیا گیا اور پوچھا گیا، تو اس بدبخت نے جب اقرار کر لیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے جناب حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو چند ایک وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم سپاہی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم بھائی آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر جب آئے تھے نا مدینہ پاک، تو آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سبھی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا نہیں بنایا۔
فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ تو آپ نے 21 رمضان المبارک 17 کو حملہ ہوا، 21 ماہ رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ معزز حاضرین، یہ اختصار سے بالکل میں نے آپ کی زندگی کے چند ایک پہلوؤں کی طرف نظر کی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے اس نے میرے سے محبت کی، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے میرے سے دشمنی کی۔ آج بدنصیبی کچھ لوگ غلوب میں آ کر ان سے دور ہو گئے، کچھ لوگ حد سے تجاوز کر کے ان کے ساتھ اتنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے کرتے صحابہ کا انکار کر بیٹھے۔ اہل سنت و جماعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جس کی نسبت ہے، چاہے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، صحابیات ہوں، تابعین ہوں، بلکہ یہاں تک جس جانور کو بھی نسبت ہوگی ہم اس کا بھی عزت اور احترام کرتے ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اور یہاں ایک تھوڑی سی بات عرض کرتا چلوں آخر پہ، موجودہ سیٹ اپ میں ہمارے معاشرے میں اکثر ایک نعتیہ انداز کے اندر عوام کے اندر جوش پیدا کرنے کے اندر، میں اس کا مخالف نہیں ہوں لیکن ایک رائے دے رہا ہوں، جس کو پسند آ جائے وہ اسے مان لے، جس سے نہ پسند آئے وہ اس کی اپنی مرضی اسے رد کر دے، کسی پہ میں تھوپ نہیں رہا، فتویٰ نویسی نہیں کر رہا۔ اب اکثر ہمارے احباب جوش میں آ کر علی 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 یا حیدر 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 حیدر، کیا یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے؟ آپ کا ملازم ہے؟ الیاذ باللہ۔ تھوڑا سا سوچئے، تھوڑا سا سوچئے، عشق اپنی جگہ پہ، محبت اپنی جگہ پہ، جس انسان کے اندر محبت صحابہ اور محبت اہل بیت نہیں، اس کا ایمان سے دور کا بھی واسطہ نہیں، دور کا بھی واسطہ نہیں۔ لیکن سوچئے میں ہوں ان بچوں کا استاد ہوں، میں تو انہیں کہہ سکتا ہوں ابو بکر بات سن، مظہر بات سن، زید بات سن، عمر بات سن، میں تو کہہ سکتا ہوں۔ اب یہ مجھے بھی کہیں گے نا خضر بات سن، اقبال بات سن، ریاض بات سن، یہی کہیں گے نا؟ کیوں؟ سوچئے نا، تھوڑی سی اس بات کو سوچئے۔ اہل محبت کے ہاں میں ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے کو تو آپ بائی نیم بلا سکتے ہیں، اور بڑے کو وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہمیں لوگ کہتے ہیں قاری صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب، کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی ہے، یہ ایک عزت ہے۔ حالانکہ میرا نام نہ مولانا ہے، نہ قاری صاحب ہے، نہ حضرت صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، طبیب صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، نگیانہ صاحب، ٹیوانہ صاحب، یہ کیا ہے؟ ایک ادب کا تقاضا ہے، اور بڑوں کا نام ہمیشہ ادب سے لیا جاتا ہے۔ ہمارے مسلک کا وصف بھی یہ ہمارے پاس اور کچھ ہے یا نہیں ہے، ایک چیز ضرور ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب کی دولت عطا کی، ادب کی دولت عطا کی۔ ادب ہی پہ وہ چیز ہے جو انسان کو پستی سے عروج کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ادب ہی جو ہے انسان کی منازل آسان کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، اپنے سے چھوٹے کو تو نام سے بلا سکتے ہیں، اپنے سے بڑے کو احترام سے بلانا چاہیے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم مقدس ہستی ہیں، جب بھی نام لیں حضرت علی المرتضیٰ، تاجدار حالتہ، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، امام الاولیاء، شیر خدا، جس لقب سے بھی اور نام بھی لینا ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ میرا ایک جہاں جہاں تک یہ آواز ہماری جائے گی یا جو صاحبان بھی سن رہے ہیں، میری ایک درخواست ہے اس معاملے میں ہمارے صاحبان علم کو بھی اور واعظین کو بھی، نعت خوانان حضرات کو بھی، گو ان کا اپنا ایک محبت کا روپ ٹھیک ہے، لیکن اس میں سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عشق میں بے ادبی کر بیٹھیں، کچھ پاتے ہوئے پانے کی بجائے کھو بیٹھیں کہ حیدر حیدر حیدر،
ٹھیک ہے اس میں انکار نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ادب میں یہ بہت بڑا ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، یا علی 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 اس معاملے سے تھوڑا، جب بھی کسی صحابی کا نام لیں، جب بھی کسی اہل بیت اطہار کے معزز ہستی کا نام لیں، ادب کے ساتھ نام لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ملکہ کونین کا جب بھی خاتون جنت کا نام ہو احترام سے لیں۔ وہ کہاں؟ آخری بات بڑی میرے ذہن میں ایک محبت والی آ گئی۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے، بہت بڑے کمال کی شخصیت تھی، آپ کا غلام تھا محمد ایاز۔ ادب کی بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ ہمیشہ جب اپنے نوکر کو، غلام کو، اپنے ماتحت کو بلاتے، یہ نہیں کہتے تھے اوے ایاز بات سن، بلکہ کیا فرماتے؟ محمد ایاز بات سنیں۔ جب یہ ہوتا رہا، ایک دن محمود غزنوی علیہ رحمہ نے صرف کہہ دیا ایاز بات سن۔ آپ بڑے تذبذب کا شکار ہوئے، کہیں میرے سے بادشاہ ناراض ہو گئے، آج میرا آدھا نام لیا ہے۔ جب بادشاہ خوشگوار موڈ میں تھے نا، عرض گزار ہوئے حضور جب بھی آپ نے مجھے پکارا، آپ نے محمد ایاز کہہ کے پکارا، لیکن فلاں دن آپ نے مجھے صرف ایاز پکارا ہے، اس لیے میرے سے کوئی عالیجا غلطی ہو گئی۔ تو جناب محمود غزنوی علیہ رحمہ نے جو بات کی، معزز حاضرین، سونے کے پانی سے لکھ کر رکھنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا محمد ایاز بات یہ ہے، میں جب بھی تجھے بلاتا ہوں باوضو ہو کے بلاتا ہوں، باوضو ہو کے پکارتا ہوں۔ اس دن میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے ادب کا لحاظ رکھا کہ بغیر وضو کے اپنے محمد کا نام کیسے لوں، بغیر وضو کے اپنے محمد کا نام کیسے لوں، حالانکہ ان کے نام کے ساتھ محمد تھا۔ تو معزز حاضرین، پتہ چلا کہ ہمارے بزرگوں نے ادب ہمیں سکھایا ہے، اس لیے ادب لازم چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے